نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنیادی ابتدائی کہہ لیجئے ارلی فیٹی لیور سائن کہہ لیجئے کہ جب فیٹی لیور ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ فیٹی لیور ہو رہا ہے؟ تو سمجھ لیجئے کہ فیٹی لیور کوئی ابتدائی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا کوئی پریشان نہیں ہونا ہے کہ یہ ہو رہا ہے تو کیسے ہو رہا ہے، کوئی مننا نہیں ہے جو ہو رہا ہے تو کیسے ہو رہا ہے، اس کی کیئر کرنی، کیئر وے نہیں کرنی، اس کو غارت کرنا ہوتا سیدھا سیدھا، ٹھیک ہے؟ تو فیٹی لیور سے پہلے جو ہے ٹرائیگلیسرائڈ ہوتا ہے، اور ٹرائیگلیسرائڈ سے پہلے جو ہے آپ کو جناب کولیسٹرول ہوتا ہے، اور کولیسٹرول سے پہلے ایک بلغمی کیفیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور بلغمی کیفیت میں ابھی بارش بھی آ رہی ہے، سیلاب بھی آ رہا ہے نا، بارش جو ہے اوپر سے آ رہی ہے، سیلاب جو ہے نیچے سے آ رہا ہے، کیونکہ بارش ہوئی تو ڈیم بھر گئے، اور ڈیم کی کیپیسٹی مزید بارش کو لینے سے رہ گئی، تو وہ ڈیم کے دروازوں پہ دیواروں پہ لوڈ پڑا، وہ پھٹ گئے، تو پھر یہ جو بہ رہا ہے یہ سیلاب ہے، اوپر سے جو آ رہا ہے وہ بارش ہے۔ تو اسی طریقے سے بلغم جو ہے، ایک تو آپ کے کھانے کے بیچ میں اگر پانی پیتے ہیں یا کھانے کے فوراً بعد پیتے ہیں تو ایک بلغم تو یہ پیدا ہو رہا ہے، ایک بلغم وہ ہے جو دماغ سے گرتا ہے، کیرا، اس کو کیا بولتے ہیں، کیرا گرنا، تو یہ دماغ سے جو گر رہا ہے یہ بلغم کی بارش ہے، اور کھانے کے بیچ میں اور کھانے کے فوراً بعد جو پانی پی رہے ہو یہ سیلاب ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بارش اور سیلاب ملے تو تباہی پکی، ٹھیک؟ تو اس میں کیا ہوگا، پہلے کچی بلغمی کیفیت پیدا ہوگی، پھر آپ کو کولیسٹرول ہوگا، پھر آپ کا ٹرائیگلیسرائڈ ہوگا، اور پھر آپ کو فیٹی لیور ہو جائے گا۔ فیٹی لیور جب تک سفید ہے اس کو ہیپاٹائٹس اے میں آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں، اور زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے۔ لیکن جب یہ بی میں جائے گا تو یہ پیلا اور زرد ہو جائے گا، اور بلی روبن ایکسس کو ریسیو کر کے اپنے اوپر ڈپازٹ کرنا شروع کر دے گا، اور آپ اس کو ہیپاٹائٹس بی بولو گے، اور جب بی بولو گے تو پھر اس میں پس سیل ویلیو، سوزاکی ویلیو بھی آ جائے گی، پورے جسم میں درد دے گا، پوری ٹانگوں میں درد دے گا، سونے کی نیت سے لیٹو گے تو ٹانگوں میں بے چینی دے دے گا، وہی کچھ یہ بھی دے دے گا جو کہ سوزاک میں پس سیل میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ جسم کو گرم کر دے گا، ایون کہ آنکھوں کو جلائے گا، اور پھر آنکھیں پیلی ہو جائیں گی۔ تو پتہ چلا فیٹی لیور سیکنڈ اسٹیج ہیپاٹائٹس بی، ٹھیک ہے؟ اچھا، اسی طریقے سے اب یہ چیز سڑنے میں آ گئی، گلنے میں آ گئی، زخمی کیفیت میں آ گئی، سڑان میں آ گئی، کالے رنگ میں آ گئی، تو یہی فیٹی لیور کہاں چلا گیا، ہیپاٹائٹس سی، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے کچھ حصے، کچھ ایریاز جو ہیں اپنے کیمیکل فلو کے اعتبار سے پیلے ہیں، اور کچھ ایریاز اپنے کیمیکل فلو کے اعتبار سے وائٹ ہیں، کچھ ایریاز اپنے کیمیکل فلو کے اعتبار سے کالے ہیں۔ تو پھر نہ یہ ہیپاٹائٹس اے کہلاتا ہے، نہ بی کہلاتا ہے، نہ سی کہلاتا ہے، بلکہ یہ ڈی یا ای بھی کہلاتا ہے۔ اب وہ پرسنٹیج ہے کہ پیلا کتنا ہے، کالا کتنا ہے، سفید کتنا ہے، ٹھیک ہے؟ حالات کے اوپر ہے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اس کے پھر ہر بندہ اپنا الگ علاج کرے گا، لیکن جب ہم علاج کرتے ہیں تو ہم پھر فیملی کو پھر ٹارگٹ کر دیتے ہیں، یعنی کہ فیٹی لیور اور اس کا جو وجوہات تھی جس کی وجہ سے وہ قائم ہوا، تو ٹرائیگلیسرائڈ، اور پلس اس کی وجہ جو تھی وہ کولیسٹرول ہوا، اور اس کی وجہ جو تھی بلغم ہوا، تو ہم چارے چیزوں کو ایک دوا سے ہٹ کرتے ہیں جس کا نام ہے ایکس 6، اکسیر 6، قانون مفرد اعضا کی زبان میں اکسیر 6 کہہ لیجئے، لیکن ہربل آیورویدا میں بنا ہوا ہے نسخہ، جو ہے اجزاء جو ہیں ہربل آیورویدا کے ہیں، اور مزاج جو ہے قانون مفرد اعضا کا ہے۔ قانون مفرد اعضا کا مزاج، آپ کے پاس کوئی سی بھی طب ہو، مزاج قانون مفرد اعضا کے اعتبار سے چلیں گے تو آپ ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، تاکہ آپ کے پاس ایک چیز جو ہے کانسٹنٹلی وہ آپ کے پاس ڈیجیٹلائز ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں کس نمبر پہ کام کر رہا ہوں، اس کا اینٹی ڈاؤٹ کیا ماروں گا، اس کو سلو کیسے کروں گا، اور اس کو فارورڈ کیسے کروں گا۔ آپ کو گیئر کا پتہ ہوگا نا کہ گاڑی چوتھے گیئر میں ہے تو میں اس کو آگے کرنا ہے کہ پیچھے کرنا ہے۔ آپ کو یہی نہیں پتہ ہوگا کہ گاڑی کون سے گیئر میں، ڈیجٹ ویلیو کیا ہے، تو آپ کیا کرو گے؟ ہیں، آپ الٹے سیدھے گیئر مارو گے، ہو سکتا ہے گیئر بکسا ٹوٹ جائے اور گاڑی بیچ روڈ میں جام ہو جائے۔ تو لہٰذا طب کوئی سی بھی ہو، ٹھیک ہے؟ طب نبوی ہو، طب معصومین ہو، طب اہل بیت ہو، قرابہ دینی طب ہو، طب یونانی ہو، ہربل آیورویدا ہو، سنیاس ہو، ٹھیک ہے؟ یا طب مشرق کہہ لیجئے، ایسی کوئی بھی طب ہو،
آپ کے پاس ڈیجیٹل ویلیوز جو اس کو پرووائڈ کرتا ہے وہ کرتا ہے قانون مفرد اعضا، ٹھیک ہے؟ یہ طب کی گرامر ہے، کوئی نئی طب نہیں ہے، طب کی گرامر، طب کو اس نے اصول اور قانون کا جامہ پہنایا ہے۔ تو اگر آپ کو پتہ ہوتا ہے تو آپ اس کو معاملات کو نمٹ لیتے ہو۔ تو ہم جب کرتے ہیں تو قانون مفرد اعضا کے اعتبار سے اکثیر 6 دے دیتے ہیں۔ اب وہ جناب والی وہ فیٹی لیور ہے، اس کا ریزن کولیسٹرول ہے، اس کا ریزن ٹرائیگلیسرائڈ ہے، اس کا ریزن سڑا ہوا بلغم ہے، اس کا ریزن کچا بلغم ہے، یہ سارے کا سارا اس سے ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ X6 اتنا عجوبہ، بڑا عجوبہ ہے کہ دنیا میں ایک بات کہی جاتی ہے پتے کی پتھری، حالانکہ پتے میں پتھری نام کی کوئی بھی چیز نہیں ہوتی، پتے میں پتھر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ پتے میں لائپوما کے گلینڈز ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چربیلے پہاڑ ہو جاتے ہیں، چربیلے پہاڑ، چنے چنے برابر، تو ان چربیلے پہاڑوں کو بھی پتے کی پتھری کہا جاتا ہے۔ تو اس کی چربی کی جو ویلیو بڑھ گئی ہے، جب آپ اس کو پانی بنا کے اس کو تحلیل میں کر کے بٹھا دیتے ہیں تو وہ اس کو پتے کی پتھری کا خاتمہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ پتے کی پتھری وہ آکزیلک ایسڈ والی، پتھر والی، چونے والی، کیلشیم والی نہیں ہوتی، جو کہ گردے میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کو بھی بالعموم کہا جاتا ہے پتے کی پتھری۔ تو اس میں بھی X6 بہت اچھا کام کرتا ہے۔ X6 معمولی دوا نہیں ہے، یہ کولیسٹرول میں، ٹرائیگلیسرائڈ میں، فیٹی لیور میں، پکے بلغم میں، اور جنابالی پتے کی پتھری میں، اور گردے کی پتھری میں، ٹھیک ہے؟ عجیب بات، کس میں بھی جا رہی ہے، اس میں بھی جا رہی ہے۔ اور جناب علی اس کے علاوہ جو ہے ویریکوز میں، ویریکوشل میں، ہائیڈروشل میں یہ بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ نام ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔